بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک میری اپنی سٹوری ہے کہ میں دین اسلام کی طرف کیسے متوجہ ہوئی۔ اتنا لمبا عرصہ میں کیوں گمراہی کی زندگی گزار رہی تھی، کس واقعہ نے میری زندگی بدلی، یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ کوئی اور اس گمراہی کے راستے پر جانے سے پہلے لوٹ آئے۔ کیا پتہ ہماری زندگی کا سفر کتنا باقی رہ گیا ہے اور ہم یوں ہی گمراہی میں اپنی زندگی خراب کیے جا رہے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتی ہوں میں اپنی بچپن سے۔ میں ایک نہایت دیندار گھرانے میں پیدا ہوئی۔ جب سے ہوش سنبھالا، دین کو اپنے آس پاس دیکھا۔ میرے خاندان میں رمضان کے روزے تو رکھے جاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی بڑے اہتمام سے رکھے جاتے۔ چاہے وہ روزے ہوتے، چاہے وہ عبادت بڑے شوق سے کی جاتی۔ لیلۃ القدر، شب برات، محرم، سفر، شب معراج، ہر ایک مذہبی تہوار کو بڑے اہتمام سے مناتے۔ میں مذہبی تہوار کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں اہتمام ہی اتنا ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ جیسے کوئی عید ہے۔ جس دن کوئی ایسی مبارک رات ہوتی، شام میں ہی جہاں ہم نے رات کو عبادت کرنی ہوتی، اس کمرے کو صاف دھو کے صاف ستھرا کر لیا جاتا اور گھر میں جتنے جائے نماز ہوتے اس کمرے میں رکھ دیے جاتے، کیونکہ ہم ساری کزنس اکٹھے ہو کے عبادت کرتے تھے۔ سحری میں روزہ رکھنے کے لیے پہلے سے اہتمام کر لیا جاتا۔ مجھے اپنا اسلام بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میری عمر اتنی نہیں تھی، لیکن میرا لگاؤ اپنے دین کی طرف روز بروز بڑھنے لگا۔ ہم کزنس میں باقاعدہ شرط لگتی کہ کوئی مجھ سے نفل یا روزے رکھنے میں آگے نہ نکل جائے، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں لوگ ایک دوسرے سے زیادہ ویوز حاصل کرنے کے چکر میں اوٹ پٹنگ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ ہم باقاعدہ صبح بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھتی تھی کہ تم نے کتنے نفل پڑھے، مطلب ہمارا یہ ہوتا تھا کہ وہ ہم سے آگے تو نہیں نکل گئی۔ اور پھر میری زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ میں دین سے دور ہوتی چلی گئی۔ میری شادی ہوئی اور مختصراً یہ کہنا چاہوں گی کہ شادی کے بعد ہونے والے واقعات کی وجہ سے میں اپنے دین سے دور ہوتی چلی گئی۔ شادی کے بعد جتنی بھی پریشانیاں مشکلات آتی گئی، میں اور زیادہ دین سے دور ہوتی چلی گئی۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی، نعوذ باللہ، کہ مجھے لگتا تھا کہ جب میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تو پھر میں کیوں مانگوں۔ دن رات پریشانی میں گزرنے لگے، نماز میں دل نہیں لگتا، نہ دعا مانگنے کو دل چاہتا۔ اور پھر زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میری فیملی میں ایک ایسے انسان کی ڈیتھ ہوئی جس کے اتنا جلدی جانے کا ہمیں کسی کو بھی یقین نہیں تھا۔ موت تو برحق ہے، اسے آ کے ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے میری فیملی میں کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، بہت زیادہ ہوئی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس ٹائم تو اپنے اللہ کا خوف محسوس ہوتا کہ یہ دنیا فانی ہے، سب خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ ہی جائیں گے، لیکن پھر سے دنیا کی چاق و چوند میں اس سب کو بھول جاتی، پھر سے دین سے غافل ہو جاتی۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا، مجھے میرے رب نے تھامنا تھا۔ جو لڑکیاں میرڈ ہیں، جن کے بچے بھی ہیں، وہ یہ بات بخوبی جانتی ہوں گی کہ ماں چاہے کتنی بھی بیمار ہو، کتنی بھی تھکی ہوئی ہو، لیکن جب آپ کا بچہ آپ کو پکارے تو ماں 100 بسم اللہ کرتی ہے، صدقے جاتی ہے اپنے بچوں کے۔ لیکن اب جس بات نے مجھے جوڑ کے رکھ دیا وہ یہ تھا کہ جن کی ڈیتھ ہوئی، ان کے بچے ڈیتھ سے پہلے ان کے پاس کھڑے انہیں پکار رہے تھے۔ وہ ماں جو کبھی ان کے ایک بار پکارنے سے پہلے ہی ان کی بات سمجھ آیا کرتی تھی، آج بالکل خاموش تھی، وہ بالکل بھی بول نہیں رہی تھی، وہ اپنے اگلے سفر کی تیاری کر رہی تھی۔ وہاں سے مجھے لگا کہ اس سب کے پیچھے ہم اپنے بچوں کے پیچھے، اپنے گھر کے پیچھے اپنے رب کو بھول گئے ہیں۔ بے شک یہ بچے ہماری ذمہ داری ہیں، ہمارے رب نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو ہم نے سنبھالنا ہے، لیکن اپنے گھر کے لیے اپنے دین کو تو مت چھوڑیں۔ پھر وہاں سے میں اپنے رب کی طرف لوٹی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک دم سے سچی پکی مسلمان بن گئی ہوں، لیکن ہاں، میں اپنے رب کی طرف لوٹ آئی ہوں اور وہ یقیناً مجھے تھام لے گا۔ اب بھی وہی دن ہیں، وہی راتیں ہیں۔ پہلے بھی تو میں بچوں کو دیکھتی تھی، لیکن میں نماز کی طرف کبھی میں نے سوچا تک نہیں تھا، لیکن اب بھی وہ دن ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور اپنے گھر کا سارا کام بھی کرتی ہوں۔ تو پلیز آپ لوٹ آئیے اپنے دین کی طرف، اپنے رب کی طرف، اور بے شک رب کو تو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، وہ آپ کو ضرور تھام لے گا۔
یہ دنیا کے جو دکھ ہیں نا چند دن کے مہمان ہیں، اور ہم ان دکھوں کے پیچھے لگ کے اپنے دین کو اور اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جہاں ہم نے رہنا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کے لیے تیاری کریں۔ میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے دین کو سمجھیے، اپنے دین کے لیے ٹائم نکالیے، آہستہ آہستہ اپنے دین کی طرف بڑھیں، اپنے معاملات اپنے رب پہ چھوڑ دیجیے، وہ یقیناً آپ کو تھام لے گا۔ آخر میں پھر سے یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، وہ آپ کو تھام لے گا۔